مدس اس کا معنی بھی ہے چادر لے کر سو جانا، لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، زیادتی ہے پہلے معنی کے اعتبار سے، موٹا کمبل لے کر سو جانا، موٹا۔ جب نبی کریم علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد تقریباً 2.5 سال وحی کا سلسلہ بند رہا ہے۔ پہلی وحی کے بعد 2.5 سال وحی کا سلسلہ منقطع رہا ہے، اور اس 2.5 سال میں رسول اللہ کی کیا کیفیت ہوتی تھی وہ احادیث بھری پڑی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر از حد بے چین رہتے تھے، اور 2.5 سال کے بعد جب دوبارہ وحی کا آغاز ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی نے انہیں دیکھا، اور پھر وحی آئی اور اس میں یہ پہلا حکم نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ سب سے پہلے اپنے اقربین سے آغاز کرو۔ تو نبی کریم علیہ السلام اس وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور وہاں اپنی کیفیت بتائی اور فرمایا دثرونی مجھے موٹا کمل اڑا دو، مجھے موٹا کمل اڑا دو، موٹا کمل ذرا میرے اوپر دے دو۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر موٹا کمبل لے کر سو گئے۔ اللہ کو یہ ادا بھی پسند آئی، اللہ کو یہ قول بھی پسند آیا۔ اللہ نے ادا اور قول دونوں کو ملا کر اللہ نے اپنے محبوب کا نام رکھ دیا اور قرآن کی زینت بنا دیا۔ یا ایھا المدثر، اے موٹا کمبل لے کر سو جانے والے، قم فانذر، اٹھ جائیے، میں نے آپ کو سونے کے لیے نہیں بھیجا، سوئے ہوئوں کو جگانے کے لیے بھیجا ہے۔ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور اللہ سے ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچائیے اور دور ہو جائے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، بتوں کی گندگی کو چھوڑ دیجئے، وَلَا تَمْنُنْ، اور کسی پر احسان کریں تو اس نیت سے کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، اس نیت سے کبھی احسان نہ کرنا کہ تستکثر، آپ زیادہ بدلہ لینے والے ہو جائیں۔ وَلَا تَمْنُنْ، اور کسی پر مالی احسان نہ کریں تستکثر، زیادہ لینے کے لیے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور آپ کو طرح طرح کی عزیز کی باتیں سننی پڑیں گی، اپنے رب کے لیے صبر سے کام لیجئے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب پھونک دیا جائے گا سور میں، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، یہ دن اس دن ہوگا بڑا مشکل، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر یہ دن آسان نہیں ہوگا۔ ذَرْنِي، چھوڑ دیجئے مجھے، وَمَنْ خَلَقْتُ، اور جس کو میں نے پیدا کیا ہے، وَحِيدًا، اکیلے۔ یہ بھی ولید بن مغیرہ کے بارے میں، وہ بڑا نبی کریم علیہ السلام کے مقابلے میں بیہودہ باتیں کہتا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر بس اس کا میرا معاملہ آپ چھوڑ دیں، میں اس سے نمٹ لوں گا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے کر دیا ہے اس کے لیے بہت پھیلا ہوا مال، مال ممدود، پھیلا ہوا یعنی بڑی مقدار میں، کثیر مقدار میں مال۔ میں نے آپ کو بتایا 1 کروڑ دینار سالانہ بچت تھی اس کی۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے بنائے اس کے لیے حاضر باش، یعنی سارے موجود، کیونکہ اکٹھے رہنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے تیاری کر دی اس کے لیے تیاری کرنا۔
ثم یطمع، پھر بھی یہ امید رکھتا ہے کہ اگر مرنے کے بعد میں نے اسے اٹھا دیا، یہ کہتا ہے اگر میں اٹھ گیا تو میں اور دوں گا۔ ثم یطمع، پھر یہ امید رکھتا ہے ان ازیدہ، کہ میں اسے زیادہ دوں گا۔ کلا، ہرگز نہیں، انہو کان لآیاتنا عنیدا، بے شک یہ ہماری آیتوں کے لیے ضدی اور مخالف تھا۔ سأرقہ صعودا، ان قریب میں جہنم کے اندر اسے چڑھاؤں گا، صعود پہاڑ پر۔ صعود یہ جہنم کے اندر پہاڑ ہے۔ انہو فکر، بے شک اس نے غور کیا۔ ایک دفعہ اس پر غور ہونے لگا کہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے کیا لقب تجویز کیا جائے۔ کسی نے شاعر کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے کاہن کہا، اس طرح ہوتی رہی باتیں۔ تو یہ ولید بن مغیرہ جو حرامی تھا، یہ ہر ایک کی بات کو رد کرتا رہا، اور آخر میں پھر ابو جہل نے اسے کہا چلے آپ ہی کوئی نام تجویز کر دیں۔ اس نے پھر غور و فکر کیا اچھی طرح، اور غور و فکر کر کے کہا کہ میرے خیال میں اس کا نام ساحر، جادوگر بہتر ہے۔ انہو فکر، بے شک اس ولید بن مغیرہ نے سوچا، غور کیا، وقدر، اور پھر ایک نام مقرر کر دیا، پھر ایک نام مقرر کر دیا۔ فقتل، پس یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ کیف قدر، کیسا نام اس نے مقرر کیا۔ ثم قتل، پھر تباہ و برباد ہو جائے۔ کیف قدر، کیسا نام تجویز کیا۔ ثم نظر، پھر ابو جہل کی طرف دیکھا۔ ثم عبس، پھر تیوری چڑھائی۔ وبصر، اور منہ بنایا۔ ثم ادبر، پھر پیٹھ پھیری۔ واستکبر، اور تکبر کیا۔ فقال، کہنے لگا ان ھذا، نہیں ہے یہ قرآن، الا سحر یوثر، ایک جادو ہے جو منتقل ہوتا آیا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر ایک بشر کا قول ہے۔ سأصلی سقر، ان قریب میں اسے داخل کروں گا جہنم میں۔ وما ادراک ما سقر، آپ کو کیا معلوم کیا ہے جہنم۔ لا تبقی ولا تذر، یہ نہ باقی چھوڑے گی کوئی عضو، ولا تذر، اور نہ باقی چھوڑے گی کسی کافر کو۔ لا تبقی، باقی نہیں چھوڑے گی جسم کا کوئی عضو جس کو یہ اثر نہ پہنچائے، اور لا تذر، کسی کافر کو نہیں چھوڑے گی کہ اپنے اندر اپنی لپیٹ میں لینا۔ لا تبقی، یہ کسی کافر کا کوئی عضو نہیں چھوڑے گی۔ ولا تذر، اور یہ کسی کافر کو نہیں چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، جلسا دینے والی ہوگی کھال کو۔ علیہا 19، اس جہنم پر 19 فرشتے داروغے مقرر ہیں، بڑے بڑے 19، اور ان کی ماتحتی میں ہزاروں کی تعداد میں۔ وما جعلنا اصحاب النار، اور ہم نے نہیں بنایا۔ کافر لوگ کہنے لگے 19 فرشتے، آسان ہے کام۔ ایک کافر کہنے لگا یار 19 کو تو میں سنبھال لوں گا۔ ایک کافر کہنے لگا یار 17 کو میں سنبھال لوں گا، 2 کو تم قابو کر لینا۔ اللہ نے کہا فرشتے ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار، اور ہم نے نہیں بنایا دوزخ والوں کو، الا ملائکہ، مگر فرشتے۔ وما جعلنا عدتہم، اور نہیں بنایا ہم نے 19 کی تعداد کو، مگر یہ آزمائش ہے کافروں کے لیے۔ اور اسی طرح اہل کتاب کے لیے تصدیق ہے، چونکہ ان کی کتاب میں بھی 19 ملائکہ کی تعداد کا ذکر ہے۔ لیستیقن الذین، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے۔ ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور زیادہ ہو جائیں ایمان والے ایمان میں۔ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب، اور نہ شک رہے اہل کتاب کو۔ والمؤمنون، اور مومنوں کو۔ ولیقول الذین، اور کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں
بیماری ہے منافقت اور شک کی۔ والکافرون، اور کافر، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے؟ کذالک یضل اللہ، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے۔ وما یعلم جنود ربک، اور نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو کوئی بھی مگر وہی۔ یعنی یہ 19 ملائکہ جو ذکر کیے ہیں یہ تو بڑے سربراہ ہیں، ہر ملائکہ کے، ہر فرشتے کے نیچے لشکروں کے لشکر ہیں، ان کو رب ہی جانتا ہے۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، اور نہیں ہے وہ دوزخ یا یہ تعداد مگر نصیحت ہے انسان کے لیے، وہ غور و فکر کرے، سمجھے کہ مجھے ان حالات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ بڑی آپ کی قربانی ہے، میرا اللہ قبول کرے۔ تو انشاءاللہ العزیز اب پروگرام کے مطابق کوئی تھوڑا سا میں اجمالی آگاہ کر دیتا ہوں۔ جمعے والے دن انشاءاللہ العزیز ہمارا سبق پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا، جمعے والے دن، اور جمعے والے دن ایسے ہی عصر کے بعد انشاءاللہ اختتامی سبق کے اختتام والی دعا بھی ہو جائے گی۔ پھر ہفتے والے دن آپ حضرات نے افطاری کر کے اچھے طریقے سے اور اپنے دوست و احباب کو لے کر پھر عشاء کی نماز 19 رمضان کو جہاں ہمارے ساتھ پڑھے۔ نماز تراویح سے فارغ ہوتے ہی ہماری چھوٹی سی تقریب ہو جائے گی، اور اس تقریب کی لذت، حلاوت وہ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے۔ اور اس تقریب میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں یہ چاہتا ہوں اگرچہ وقت بہت تھوڑا ہوگا، ہم نے اس کی بھی رعایت رکھنی ہے، انتہائی محدود وقت میں تکمیل تک پہنچانا ہے اس تقریب کو، لمبا نہیں کرنا۔ تو جیسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، ہمارے انہی دوستوں میں سے کچھ دوست وہ منتخب ہو جائیں، وہ 3 منٹ، ہر آدمی 3 منٹ درس کے حوالے سے اپنے تاثرات پیش کرے، اور کوئی بات نہ، تاثرات اپنے اور اپنے ساتھیوں کے۔ تو آنے والے مہمانوں کو مزید دعوت، تو گویا اس 3 منٹ کی تقریر اور گفتگو میں اپنا تأثر، ساتھیوں کا تأثر اور آنے والوں کو ترغیب، یہ ہے تقریر کا موضوع۔ اپنا تأثر، ساتھیوں کا تأثر، تأثرات، اور آنے والوں کو ترغیب۔ اور اس سلسلہ میں ابھی درمیان میں تھوڑا سا آپ تعاون کرے تاکہ کام جو ہے نا یہ ہم نے پورے بھی کرنے ہیں۔ تو کچھ ساتھیوں کے نام جو ہے نا آ جائیں جنہوں نے بیان کرنا ہے۔ ایک نام تو میں لکھ دیتا ہوں، مجھے بھی حق ہے تجویز کرنے کا، تو حاجی محمد صاحب کا نام میں لکھ دیتا ہوں۔ حاجی محمد ہاشمی، ہاں جی، اور محمد سلمان، کون سے جگہ ہے آپ کی؟ ہاں کیڑی؟ بڑا مشکل لفظ ہے، دعا تو بعد میرے قریب آ کے لکھوائے ہوئے۔ ہاں جی، اور خالد اقبال، جی
تین منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہوگا. اور موضوع تاثرات، درس کے تاثرات. عتیق اللہ صاحب آپ کا نام بھی لکھ دیں. ایئر لائن، ہاں جی. اور عبداللطیف صاحب آپ کا نام لکھ دیں. پنجاب سوسائٹی کی نمائندگی ہو جائے گی نا، وہاں سے تو کافی ساتھی آتے ہیں. ہاں لکھ دیا آپ کا نام. جی جی لیٹ آنا ہے، یعنی اس دن ذرا لیٹ آئیں گے آپ. کتنا لیٹ؟ کہ کس وقت ختم ہوتی ہیں؟ یہ تو بہت لیٹ ہو جائے گا. اچھا بھائی، اور کوئی نام؟ برہان الحق، سید محمد برہان الحق. سید محمد برہان الحق. یہ جگہ ایریا کیڑا ہے جی؟ لیٹ، اچھا لیک سٹی. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ افضل اپنے، اچھا محمد افضل جی بلاگ. جی اور ہاں اچھا ہاں. کیڑی جگہ ایریا؟ ہاں جی. اور جی لیاقت گل صاحب. تین منٹ ٹائم ہوگا اور موضوع میں نے بتا دیا ہے، اس پر غور و فکر کر کے. چونکہ 3 گھنٹے کی تقریر آسان ہے، 3 منٹ کی تقریر مشکل ہے. مرد وہ ہے جو 3 گھنٹے کی تقریر 3 منٹ میں کر جائے. ایک موقع پر حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر میں اسٹیشن پر ہوں، گاڑی روانگی کے لیے تیار ہوں، میرا ایک پاؤں گاڑی کے پائیدان پر ہو اور دوسرا پاؤں فٹ پاتھ پر ہو، گاڑی بالکل چلنے والی ہو، اور مجھے کوئی کہے کہ اسلام بتا دو، اسلام کس کو کہتے ہیں، تو میں کہہ دوں گا اسلام نام ہے 3 چیزوں کا: اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کرنا. اب غور کر لو کیا رہ گیا پیچھے. یہ ہے تو معمولی سا جملہ، مگر کتنا قیمتی ہے. آپ نے ایسے قیمتی جملے تیار کرنے ہیں، اور یہ آپ کی سب ساتھیوں کی طرف سے ترجمانی ہوگی اور آنے والوں کو ترغیب ہوگی. 3 منٹ ٹائم. اس وقت میں نے اعلان نہیں کرنا، تربیت اس چیز کا نام ہے، پہلے بتا دیا جائے ہر آدمی 3 منٹ کی پابندی کرے.
دیکھ کر پتہ لگے تربیت اس چیز کو کہتے ہیں، تاکہ میں بعد میں کہہ سکوں کہ دیکھو ہم نے وقت بھی نہیں بتایا، یہ کیسی ترتیب سے ساتھی چلتے رہے ہیں۔ تو خود اپنی گھڑیاں دیکھ کر 3 منٹ وقت ہوگا، 1 سیکنڈ اوپر نہیں کرنا، اور تاثرات اپنے ساتھیوں کے اور آنے والوں کے لیے ترغیب کہ ہم نے درس میں کیا کھویا، کیا پایا، جو آپ کے دل کی آواز ہوگی وہ آپ نے پیش کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ برحمتک۔ دعوت نامے کسی اور کو اور ضرورت ہو تو میں اختیار